کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ یہ جنت جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے کہا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں دیکھو ان باتوں جو میں نے پہلی ساری باتیں بتائیں اس کا جواب ہے یہ، اس کا حل بتا رہا ہوں میں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیں یا اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ پھر تو یہ جو ہے وہ بس کیا بتایا جائے۔ اچھا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ جنت کی طلبگار ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جنت دیکھی انہوں نے؟ اللہ جنت دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لے یا اللہ بس اسی کے پیچھے دیوانے ہو جائے، پاگل ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو تم گواہ رہنا۔ دیکھو فرشتے کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں جو سمجھا رہا ہوں، جو باتوں کا حل بتا رہا ہوں، ایک طرف اتنی خطرناک معاملات ہیں اور ایک طرف اتنی آسانی ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یا اللہ فلاں آدمی تو ایسی آ گیا تھا ہے، اس کے دل میں یہ باتیں نہیں تھی، جب تک کہ نیت صحیح نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا نہیں، جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نیت ہم سے تعلق جوڑنے کی، اپنی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، میری رضا کے لیے، تو ہم نے ان کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دیا۔ دیکھیں اب تو نیت بھی چلی گئی، اب تو عمل بھی کوئی نہیں کیا۔ اچھا بھی ان کے درجات مزید بلند کرنے ہیں۔ دیکھو یہ جتنی باتیں یہ سن رہے ہیں میری، عمل نہیں کر رہے، کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اگر ایک بات انہوں نے سنی اپنے اصلاح کی، اصلاح بھی ہوئی نہیں ہے، اصلاح بھی کری نہیں ہے، ان کو 1000 نماز نفل کا ثواب عطا فرماؤ۔ دیکھو انعام، درجات کی بلندگی ہے، کون دے رہا؟ اللہ اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ اور اگر 10 باتیں سنی تو 10,000 نماز نفل کا ثواب۔ اب آپ بتاؤ کیا کرا اس کے اندر، کیا پریشانی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے لا کے دے تو دو۔ ایک ہر چیز کے پیچھے نیت ہے، ہر چیز کے پیچھے اخلاص ہے، ہر چیز کے پیچھے مقاصد ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسا طریقہ بنا دیا، ایسے معاملات بنا دیے جس سے بڑا درجہ کوئی نہیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑی کام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں ان باتوں؟ تو وہی حواس باختگی کہ صحابہ بنے کس بنیاد پر؟ کون سا ایسا عمل تھا؟ کتنے حج تھے، کتنے عمرے تھے، کتنے حافظ تھے، کتنے عالم تھے؟ کیا تھے بھائی بتا تو دو۔ کچھ بھی نہیں ہے، میدان صاف، کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابی ہے، جنتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، کلمہ پڑھا، جہاد میں گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہانی ختم ہو گئی۔ کتنی نماز ہے؟ کوئی نماز نہیں۔ دو روزے؟ کوئی روزے نہیں۔ لیکن درجہ صحابی کا ہے کس بنیاد پہ؟ یہی صحبت کی بنیاد پہ، جس کو ہم اور آپ اللہ معاف کرے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، بن کے دکھا دے گا بھی صحابی؟ کوئی ہے؟ نہیں صاحب، کوئی نہیں۔ جتنا بھی بڑا سے بڑا عابد ہو جائے، حافظ ہو جائے، عالم، جو مرضی کر لو، ساری دنیا کا بھی لپیٹ لو، سب کی عبادت ملا کے تم صحابی ایک نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ کون سی ایسی عبادت تھی؟ یہی صحبت تو تھی۔ اچھا چلو صحابی نہیں بن سکتے تو تابعین بن جاؤ۔ آپ تابعین بھی نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ صحابہ نہیں تو تابعین کیسے بنیں گے؟ ان کی صحبت ملے گی تابعین بنیں گے۔ چلو تابعین بن جاؤ، صاحب وہ بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ساری چیزوں کا دار و مدار صحبت سے ہے نا۔ یہی تو میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں یار، ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور اگر تم یہ نہیں کرو گے، میں نے کہا اس کے اگینسٹ میں یہ سب چیزیں ہیں، کیا کر لیں گے ہم میں سے کوئی؟ کسی کے پاس طاقت ہے؟ نہیں ہے ہرگز۔ ای خیال استا محال استا جنو، پاگلوں کی باڑ میں ہو۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ باتیں میں ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں ان سے سیکھی ہیں جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اتنا فائدہ ہے کہ بیان سے باہر ہے۔
اور فائدے کے لیے ہم اپنی شکلوں اور بذاقتہ کو دیکھو جو 40 اور 50 سال میں نہیں بدلے. آج ہم نبی کی سنت پہ عمل کرنے کو تیار ہیں. ہم نے اپنے وضاقتہ بدل دی, ہم نے اپنے لباس پوشاک بدل دی. ہم نہیں بدل رہے, یہ وہ بدل رہا ہے. یہ ہم نہیں کر رہے, اب وہ کر رہا ہے. کہانی بدل گئی, اب تم نے نہیں کرنا, اب تو اس نے کرنا ہے جو اس کا مالک ہے, جو اس کا خالق ہے. بھائی سمپل فارمولا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ بھائی صحبت. اور وہی صحبت چلتی چلتی جو ہے کہ ہم وہ چیز نہیں بن سکتے, لیکن ان کی صحبت والے کے ساتھ رہ کر ہم وہ چیز ضرور حاصل کر سکتے ہیں. بغیر صحبت کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو بات تو بہت ہی آسان ہے. اور تیسری چیز کیا عرض کر رہا ہوں, جس کو بزرگوں نے مختلف الفاظ کو استعمال کیا. کوئی کہتا مراقبہ کرو. مراقبہ مطلب سوچو, اس بات کی فکر کرو, تھوڑی دیر سوچو. قبر کے اندر بیٹھے لیٹے ہوئے ہو, کیا ہے پھر وہاں کون ہے؟ وہاں کہاں گی تمہاری بیوی, تمہارے بچے, جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا؟ قبر کا مراقبہ ہے. اسی طرح ہر چیز کا مراقبہ کرو, تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ کر. دوسرے بزرگوں نے کہا کہ بھائی جائزہ لو. وہی جائزہ, وہی مراقبہ. الفاظ کا ہیر پھیر ہے بھائی, اس کی طرف فوکس کرو. وہی مراقبہ, وہی جائزہ, وہی فوکس کہ بھائی جو کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. فوکس تو کرو اس کے اوپر. تو ان ساری باتوں کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اس دنیا سے ہمیں جانا ہے یہاں سے سب کو جانا. ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانہ, ایک دن کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. ورنہ ہم اور آپ, جیسے میں نے عرض کیا, اس کا جائزہ لو. اور جائزے کے بعد 2 چیز پیدا ہوتی ہے, سن لو. اور تمام عبادت, تمام ریاضت, تمام معاملات کا جو چیز کا جو حل ہے وہ صرف 2 چیزوں پر ہے. یہ تمہیں صرف 2 کام کرنے ہیں. یہی 2 کام تمہاری سب کچھ بنا دے گا. وہ کیا ہے؟ ایک ہے شکر اور ایک استغفار. کیونکہ سب چیز من جانب اللہ آ رہی ہے اور کوئی نہیں دے رہا. اگر اچھی آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے, یا اللہ تیرا احسان ہے, تیرا فضل ہے, تو نے مجھ پہ احسان کیا. اور اللہ معاف کرے, پریشانی کی صورت میں آ رہی ہے, یا اللہ میری بدعمالی, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, یا اللہ تو رحیم ہے. بھائی دونوں چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور ان دونوں چیزوں کا جو جواب ہے وہ یہی ہے. کہانی مک گئی. کیونکہ جب سے کر رہے ہو گناہ کی, استغفار کر لیا, مرو گے تو استغفار کر ہی کے مر رہے ہو نا. جنت میں پھر کون سی جہنم, کون سا جنت گڑا, کچھ بھی نہیں. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اس دنیا کی لعنت میں ہم جو پھنسے ہوئے ہیں, نہ ہمارے پاس وقت ہے, نہ ہمارے پاس ٹائم ہے, نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب چیز سلب کر دی گئی ہے کیونکہ ہم نے پیچھے 50 سال کی جو زندگی گزاری, وہ تو ہلاکت, وہ تو اس کا رزلٹ ہے. جو بویا وہی کاٹو گے نا. دیکھو تو پیچھے کیا بویا. یہی بیان کر رہا ہوں, شرک تو پتہ ہی نہیں ہے, تو شرک ہی بویا ہوگا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ غیبت, تو غیبت ہی بویا ہوگا. کیونکہ جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے اس لعنت کی صورت میں کہ بزندان لعنت گرفتار کر دیے گئے ہو. اب تم چاہو بھی تو سوائے اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ وادی تیہ کی طرح 40 سال بھی اسی طرح بھاگتے رہو گے اور منزل تمہاری طے نہیں ہوگی. 20 سال کے بعد جو ملاقات ہو, حضرت ویسے ہی ہے, وہی نماز پڑھ رہا ہے, وہی سب کچھ ہے. بات دیکھو تو وہی تکبر ہے, وہی شرک ہے, وہی جو ہے اللہ معاف کرے اللہ سے بے یقینی ہے کہ کون کرے گا. حضرت آپ کو تو پتہ ہی ہے مال کے بغیر تو ہو سکتا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ. کیا بات کہہ رہے ہو بھائی؟ اللہ کے بغیر نہیں ہوتا کہ مال ہو تو ہوگا, یہ تو بات اس کے بغیر تو ہو سکتا ہے. ایسی الفاظ, کفریہ الفاظ, جب تک مال نہیں ہوگا کیسے ہوگا سر؟ تو مال کے لیے تو ہمارے الفاظ یہی تو نکل رہے ہیں. شرک کفر کے علاوہ کیا پک رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو اس سے توبہ بھی نہیں ہے. بھائی تم فلاں دن نہیں آئے,
ارے حضرت وہ تو بس ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا. ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم کیا اس کے پاس یہ طاقت تھی جو تمہیں روکتا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میری بدعمالی تھی جو میں اس چیز سے محروم رہ گیا. یہ ہے الفاظ، یہ ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ہم اور آپ جب بھی کسی سے پوچھو حضرت تشریف لے کے نہیں آئے، ارے حضرت ایسا مسئلہ آیا، یہ تو مسئلے ہی تو آئیں گے بھائی، اور کیسے رکو گے؟ رکاوٹ تو آئے گی اللہ کی طرف سے. اس دنیا کے اندر اسباب کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تم تو اسباب کو سمجھ، پیسے سے ہی تو مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن پیسہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، چیز ڈالتا ہے، پیسہ حل کر دیتا ہے. ورنہ لوگ پیسے لے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، بچے ان کے آئی سی یو میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بیماری مبتلا ہیں، لے لو لاکھوں کروڑوں روپے نکال دو. نہیں صاحب کوئی فرق نہیں پڑے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اپنا سب سے پہلے ان 3 چیزوں کو اپنے اوپر ڈال دو. اس کے اوپر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. جیسے میں یہاں سے حیدرآباد گاڑی میں بٹھا دیا تو حیدرآباد پہنچا دے گی وہ تمہیں. ہے بھائی جہاز میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو جہاز تمہیں فلاں جگہ پہنچا دے گا. اسی طرح یہاں پر یہی ہے، نہ تمہارا دل چاہے گا نہ تمہیں، کیونکہ تم تو قید میں ہو. بھاگ کر آ جاؤ، کوئی نہ کوئی بہانے سے نکل آؤ، کسی صورت میں بھی اس طرح پہنچ جاؤ تو کیا ہے، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی. جو میں پہلے تو اللہ معاف کر دے گا، وہ سارے قانون توڑ دیتا ہے. جہاں سارے قانون لاگو تھے وہ سارے قانون توڑ دیے گئے. جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کی میں دلیل دیا کہ صحابہ لا کے دکھا دو ایک بھی، تو کہیں گے صاحب پاسبل نہیں ہے. تو جو یہ سی پاسبل نہیں ہے تو اللہ کی رضا کس چیز سے ملی؟ اس صحبت سے ملی نا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان کر دیا اور قیامت تک کے لیے اعلان ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں یار، اور میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اگر تم نے یہ نہیں کیا، جاؤ کراؤ حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کر، پڑھاؤ نمازیں، اور جب آتے ہیں یا بات ہوتی ہے تو وہی شرک، وہی کفر. بولیں تو وہ تعویل شیطان دیتا، بھائی تعویل دو، تعویل تو سچ ہوگی، اب یہ غلط کہاں ہوتی ہے غلط. لیکن جب بندہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرماتے تو بھائی وہی تو چیز ہے کہ ایک اندھیری رات ہے، سمندر کی تہ ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، اس کے اندر غلاظتیں ہیں، ساری بربادی بھری میں پڑی ہے. وہاں پہ کیا آواز آئی کہ لا الہ الا انت، یا اللہ میں نے اپنے پہ ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے. تو کسی دور میں تو ہم ہیں، اب ہم مچھلی کے پیٹ میں تھوڑی جائیں گے، یہ سمندر کے اندھیرے میں تھوڑی اتارا جائے گا. اس دنیا کی ظلمت قضا ہے، یا ہر چیز ہمارے لیے مشکل ہے. سانس لینا مشکل، جسی طرح عمل کرنا مشکل ہے. وہاں سانس لینا مشکل ہے، یہاں عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تمہیں نکال لے گا. کب کہو گے؟ جب لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میں نے اپنے پر ظلم کیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یار بیوی نے کر دیا ہے، حالات نے کر دیا، پیسے ہوتے تو میں ایسا ہوتا، فلاں. ہمارے الفاظ سنو تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. وہ خراب ہے، اس نے میری مدد نہیں کی، اس نے وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا اس کو. ہمارے الفاظ، ہمارے انداز کیا ہیں؟ یہی تو شرک ہے، کفر. اور کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کام بڑا خطرناک ہے اور حل بڑا آسان ہے. کر لو گے مزے کرو گے، دنیا میں ہی مزے کرو گے، اور اس کے مزے تو کچھ اور ہیں، دنیا میں ہی اللہ دکھا دے گا. اس لیے سب سے ایک دعا ہے، بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے.